بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ایک خاص واقعہ اینڈ تک ضرور دیکھ کر دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم زمانہ جاہلیت میں قبلہ دوست کے اشراف اور سرداروں میں ایک ممتاز سردار تھے اور عرب کے چند گنے چنے بہادروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ایسے سخی تھے کہ کبھی ہنڈیا چولہے سے نہ اترتی اور ایسے فراغ دل تھے کہ کسی بھی ضرورت مند کی آمد پر ان کے گھر کا دروازہ بند نہ ہوا۔ بھوکے کو کھانا کھلاتے، خوف زدہ کو تسلی دیتے اور پناہ چاہنے والے کو اپنے ہاں پناہ دیتے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بلا کے ذہین تھے، انہیں نہایت حساس دل ملا تھا۔ ان کا شعور بہت لطیف تھا، کلام کے تیور پہچانتے تھے اور ایسی بات کرتے تھے جو جادو سا اثر رکھتی تھی۔ جناب طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہامہ میں اپنے گھر بار چھوڑ کر مکہ معظمہ کا رخ کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش میں کفر و ایمان کی مارکہ آرائی ہو رہی تھی۔ ہر فریق کی خواہش تھی کہ اپنے گرد زیادہ سے زیادہ ہم نوا جمع کر لے اور لڑائی جیتنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنے مددگار اور معاون پیدا کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاتے تھے اور آپ کا اصل ہتھیار ایمان کی محکمی اور حکم پر حق پر یقین رکھنا تھا۔ اس کے برعکس کفار قریش کوشاں تھے کہ آپ کی دعوت کو رد کر دیں اور اس سلسلہ میں ہر حربہ استعمال کریں۔ یہی نہیں بلکہ لوگوں کو آپ کے پاس آنے سے روکیں۔ یہاں آ کر حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا محسوس کیا کہ میں بغیر کسی تیاری کے غیر شعوری طور پر اس مارکہ میں شرکت کر رہا ہوں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کفر و اسلام کی اس لڑائی میں کود پڑے۔ مکہ مکرمہ اس غرض سے نہیں آئے تھے اور نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کی اس مارکہ آرائی کا خیال ان کے دل میں کبھی آیا تھا۔ اس وجہ سے حضرت طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ناقابل فراموش داستان ابھر کر سامنے آتی ہے۔ یہ دلچسپ داستان سننے کے لائق ہے۔ حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہی میں مکہ معظمہ پہنچا، سردار قریش مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ بڑی گرم جوشی سے انہوں نے میرا استقبال کیا اور بڑی ہی عزت افزائی کا ثبوت دیا۔ پھر تمام سردار اور معززین ایک جگہ جمع ہوئے، مجھے اپنے پاس بلا کر کہنے لگے، طفیل رضی اللہ عنہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں۔ یہاں ایک شخص نے بزم خود نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے۔ اس نے ہمارے خیالات کو چوپٹ کر دیا ہے، ہم میں پھوٹ ڈال دی ہے اور ہمیں پارا پارا کر دیا ہے۔ اندیشہ ہے کہ یہ مصیبت کہیں آپ کی قوم پر بھی نازل نہ ہو جائے۔ ہماری یہ مخلصانہ تجویز ہے کہ آپ اس شخص کو منہ نہ لگائیں، نہ اس سے کلام کریں اور نہ اس کی کوئی بات سنیں، اس لیے کہ اس کی بات میں جادو کا اثر ہے۔ یہ باپ کو بیٹے سے، بھائی کو بھائی سے اور خامد کو بیوی سے جدا کر دیتا ہے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ باخدا وہ مسلسل مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب عجیب و غریب داستانیں سناتے رہے اور مجھے ڈراتے رہے، یہاں تک کہ میں نے دل میں ٹھان لی کہ میں آپ کے قریب تک نہیں بھٹکوں گا، نہ آپ سے بات کروں گا اور نہ ہی آپ کی بات سنوں گا۔ صبح کے وقت میں طواف کعبہ اور بیت اللہ میں رکھے گئے بتوں سے برکت حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا، جن کی ہم بہت تعظیم کیا کرتے تھے، تو از راہ احتیاط میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی کہ مباد امیر کانوں میں کوئی بات نہ پڑ جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس کھڑے نماز اور عبادت میں مشغول تھے۔ ان کی نماز اور عبادت کا انداز بالکل مختلف تھا، مجھے اس منظر نے گھائل کر دیا۔ آپ کا یہ طریقہ عبادت مجھے ایسا بھایا کہ رگ رگ میں مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ دل ہی دل میں محسوس کیا میں غیر ارادی طور پر آہستہ آہستہ آپ کے قریب ہو جاتا ہوں، یہاں تک کہ بالآخر میں سچ مچ آپ کے قریب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو بھی شاید یہی منظور تھا کہ میں آپ کی چند باتیں سن لوں، چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمدہ اور اچھی باتیں سنیں۔ اس پر دل میں خیال آیا، طفیل بڑے افسوس کی بات ہے، تو ایک دانش مند شاعر ہے، حسن و قبیح کو خوب پہچانتا ہے۔ یہ شخص جو کچھ بھی کہتا ہے اس کے سن لینے میں حرج ہی کیا ہے؟ اس نے اگر کوئی معقول بات کی تو مان لینا، بری بات کی تو دامن جھٹک کر الگ ہو جانا۔
جناب طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں میں وہاں مسجد میں ہی ٹھہرا رہا یہاں تک کہ رسول اقدس عبادت سے فارغ ہو کر اپنے گھر کو چل دیے۔ میں بھی آپ کے پیچھے چل پڑا۔ جب آپ اپنے گھر میں داخل ہو گئے تو میں آپ کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم نے مجھ سے آپ کے بارے میں بہت سی باتیں کی ہیں۔ مجھے یہ مسلسل ڈراتے اور خوف زدہ کرتے رہے کہ کہیں بھی میں آپ کی باتیں سن کر متاثر نہ ہو جاؤں۔ چنانچہ میں نے احتیاط کے طور پر اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی تاکہ آپ کی بات سن نہ سکوں، لیکن منشا الہی یہ تھی کہ آپ کی باتیں بہرحال سنوں۔ واللہ میں نے نہ صرف آپ کی باتیں سنی بلکہ آپ کی ہر بات مجھے اچھی لگی۔ از راہ کرم آپ مجھے اپنا پیغام سنائیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کرتے ہوئے سورۃ اخلاص اور سورۃ فلق کی تلاوت فرمائی۔ باخدا اس سے پہلے نہ تو میں نے اس سے بہتر کوئی کلام سنا تھا اور نہ آپ کے پیغام سے بڑھ کر عدل و انصاف پر مبنی کوئی اور پیغام میرے کانوں میں پڑا تھا۔ اس موقع پر میں نے بیعت کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہاتھ پھیلا دیے اور کلمہ پڑھ کر اس بات کی شہادت دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اس اقرار کے ساتھ ہی میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ جناب طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ کچھ عرصہ میں مکہ معظمہ ہی میں قیام پذیر رہا اور احکام اسلام کی تعلیم حاصل کرتا رہا، حتیٰ المکان اس عرصہ میں قرآن مجید کے کچھ اجزاء زبانی یاد کیے، اور جب میں نے اپنے وطن اور قوم کی طرف لوٹنے کا عزم کیا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ، میں ایک ایسا شخص ہوں کہ میرا قبیلہ میری بات مانتا ہے۔ اب میں ان کے ہاں واپس جا رہا ہوں اور وہ بھی اسلام کا داعی بن کر۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسی نشانی عطا کر دے جب میں انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤں تو وہ میری مددگار ثابت ہو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا کی، الہی اس کو اس طرح کی ایک نشانی عطا کر دے جو ہر وقت اس کے کام آئے جب بھی یہ خیر و خوبی کا قصد کرے۔ میں جب وہاں سے اپنے وطن کی طرف چل پڑا اور اپنی بستی کے قریب ایسے مقام پر پہنچا جہاں سے قوم کے در و دیوار صاف نظر آ رہے تھے تو کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک میری پیشانی پر چراغ کی مانند ایک روشنی دمک رہی ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، الہی اس روشنی کو میرے چہرے کی بجائے کسی اور چیز میں منتقل فرما دے، مبادہ کہ میری قوم میرا چہرہ دیکھ کر کہہ دے کہ اپنا آبائی دین چھوڑنے کی یہ سزا ہے، روشنی نہیں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ یہ روشنی میرے چہرے سے ہٹ کر میرے نیزے کے بلائی حصے میں مرکوز ہو گئی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی قندیل نیزے میں جگمگا رہی ہے۔ اور جب میں پہاڑ کی بلندی سے نیچے اتر کر اپنی قوم کے پاس آیا تو سب سے پہلے مجھے ملنے کے لیے میرے والد آیا جو بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ میں نے کہا ابا جان مجھ سے دور رہیں آپ، میرا اور آپ کا اب کوئی رشتہ باقی نہیں رہا۔ باپ نے افسردہ ہو کر کہا لخت جگر یہ کیسے؟ میں نے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی قبول کر لی ہے۔ باپ نے بیٹے کی بات سن کر کہا بیٹے اس سے کیا ہوتا ہے، میں بھی وہی دین تسلیم کر لیتا ہوں جو تیرا دین ہے۔ میں نے کہا اچھا پھر غسل کر لیجئے اور اپنے کپڑے دھو کر اجلے کر لیجئے اور آئیں، میں آپ کو وہی تعلیم دوں گا جو میں نے حاصل کی ہے۔ ابا جان نے میری بات مان لی، غسل کیا اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر قبول اسلام کے لیے تیار ہو گئے۔ میں نے اسلام کی دعوت دی اور وہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد میری بیوی میرے پاس آئی۔ میں نے کہا مجھ سے دور ہی رہو تو اچھا ہے، میرے اور تیرے درمیان اب کوئی ناطہ باقی نہیں رہا۔ اس نے چونک کر کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یہ کیوں؟ میں نے کہا ہم دونوں کے درمیان عقیدے کی دیوار حائل ہو گئی ہے، میں نے دین اسلام قبول کر لیا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت قبول کر لی ہے۔ اس پر میری بیوی نے کہا اس سے کیا ہوتا ہے، میں بھی وہی دین اختیار کیے لیتی ہوں جو آپ نے اختیار کیا ہے۔ میں نے کہا یہ بات ہے تو جاؤ اور ذوالشرح کے پانی میں غسل کر کے آؤ۔
ذوالشرح قبیلہ دوست کا ایک معروف بت تھا جس کے گرد ایک گڑھے میں پہاڑ سے پانی آ کر جمع ہو جاتا تھا۔ بیوی نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا آپ ذوالشرح سے ڈرتے نہیں؟ میں نے کہا، ہرگز نہیں، تم پر اور ذوالشرح پر ہلاکت نازل ہو۔ میں کہتا ہوں جاؤ، وہاں لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر نہاد ہو لو۔ میں ضمانت دیتا ہوں کہ یہ گونگا بہرا بت تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ یہ حوصلہ افزا بات سن کر وہ گئی اور غسل کر کے واپس آ گئی۔ میں نے اس کے سامنے اسلام کی سادگی اور پرتاثیر دعوت پیش کی، جس کو اس نے خندہ پیشانی سے قبول کیا اور وہ مسلمان ہو گئی۔ دوستو ابھی جاری ہے، اس کا نیکسٹ پارٹ سکرین پر نظر آنے والی ویڈیو پر کلک کریں اور اگلا حصہ سنیں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن دبا لیں۔ شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔